الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں کے ماشاءاللہ اس جالیات کے ذمہ داران اور ماشاءاللہ یہاں کے دعات، علماء اکرام، معزز اسٹوڈنٹس، بزرگ، نوجوان ساتھی، میں آپ تمام کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو دونوں جہاں کی بہترین دولت نصیب فرمائیں، اللہ دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائیں، اللہ عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی طرح دین پر چلنے والا، دین اسلام کو پھیلا کے نافذ کرنے والا، دین اسلام پر جینے اور مرنے والا بنائیں، اور غیر اسلامی چیزوں کو آپ کے ذریعے دنیا بھر سے اللہ ختم فرمائیں۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر فتنے، فساد اور شر سے آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے اللہ آپ کو ایسیٹ، اثاثہ بنا دے رب العالمین۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے ملک بھارت انڈیا سے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے پلیز۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور ہمارے پیارے ملک بھارت سے کتنے لوگ نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کیونکہ اگر کسی اور ملک کو اور پڑوسی ملک کو پیارا بولا میں تو ہمارا غصہ آ جاتا گودی میڈیا کو، پھر 8 دن ڈیبیٹ چلتا اس کے اوپر۔ تو اسی لیے میں دوسرے طریقے سے سوال کر، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب ممالک میں امن و سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تمام قسم کے پریشانی اور تکالیف اور ہر قسم کی برائی کو ہر ملک سے اللہ ختم فرمائے، اللہ اس کی عبادت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہر ملک کے ہر باشندے کو بنائے، اللہ شرک و بدعت اور حرام کا خاتمہ فرمائے، غریبی، بھوکمری اور تمام جرائم اور بربادیوں کو اللہ اس دنیا سے ختم فرمائے، اور اللہ اس کا ذریعہ ہم کو بنائے رب العالمین۔ امن و سلامتی اور عافیت اور خیر اللہ پھیلا دے اسلام کے ذریعے سارے عالم میں۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، آپ کے سامنے ایک اہم مدعا جو آپ کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرے ہوا ہوگا یقیناً، وہ ہے ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں۔ یہ بات مانتے ہیں آپ یا سب اچھا چل رہا؟ حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں، حالات میں دن بدن بگاڑ آتے جا رہا ہے، فتنہ، فساد اور نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، دن بدن مسائل کم ہونے کی جگہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے فیملیز کو وہاں پر چھوڑ کر یہاں اتنی دور آ کر سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر بن جائے، ہمارے گھر والے سکون سے رہے، دونوں جہاں کی کامیابی مل جائے، ایک اچھا فیوچر بن جائے۔ یہ کوششوں میں ہم ہیں، لیکن وہاں پر حالات دن بدن نیچے جاتے جا رہے ہیں، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں حالات کیسے چل رہے ہیں اس پر زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کا سلیوشن دینے کے لیے آیا۔ ہمارے پیارے ملک بھارت میں کیا پرابلم چل رہا؟ کرونا کے بعد 40 کروڑ سے زیادہ بھارت واسی غریب ہو گئے، مڈل کلاس کے تھے نیچے آ گئے، بے روزگار ہو گئے، کھانے کو پریشانی ہو گئی۔ صرف ہمارے ملک بھارت کے اتر پردیش ایک صوبے میں ہر سال 18 سے 20 لاکھ بچے غذا کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، یعنی ایک بڑے پیمانے پر تباہی آ گئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے پڑوسی ملک کے اندر پاکستان کا حال بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے، دن بدن سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے، سیاسی اتھل پتھل دیکھنے میں آ رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، قرضہ بڑھتے جا رہا ہے، اور سچویشن دن بدن خراب ہوتے جا رہی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس بھی؟ تو سمجھیے لگ بھگ ایک ہی کشتی کے سوار ہے، ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے میں نمبر 1 رہتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل نکالنا امپورٹنٹ ہے، انگلی اٹھانا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیا امت مسلمہ کے حالات ہمارے ملک اور دنیا میں
ترقی کی طرف ہے یا تنزلی نیچے آتے جا رہے ہیں؟ تنزل کی طرف نیچے آتے جا رہے ہیں۔ کیا امت مسلمہ کی جان مال عزت و آبرو کی سیکیورٹی اور حفاظت بڑھتی جا رہی ہے یا خطرے میں پڑتی جا رہی ہے؟ کیا امت مسلمہ کی ماں بہن اور بیٹیوں محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے؟ نوجوان بگڑ رہے ہیں کہ سدھر رہے ہیں؟ دن بدن ہر قسم کی تنگی پریشانی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا؟ مشکلات بڑھ رہی ہے، ہاں کیا نہیں بھائی؟ انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے، مسجداں بھری ہوئی ہے ہمارے ملک کی یا خالی ہے؟ نمازیں وقت پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ نماز وقت پر ہو رہی ہم سب کی، پانچوں وقت جماعت سے؟ مؤذن صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، وہ تو چھوڑ دیجئے، امام صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برکت عافیت دے، اللہ ان کے اخلاص استقامت میں اضافہ فرمائے۔ عام عوام کے لیے 100 لوگ ایک محلے میں ہیں ہمارے ملک میں، کیا 100 میں سے 50 نمازی ہے؟ 25؟ 10 ہے کس علاقے میں؟ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، الگ الگ شہروں میں وزٹ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں 100 میں سے 5 نمازی مشکل سے فجر میں، 100 میں سے 5 مشکل سے ہے فجر میں۔ اور برا نہ مانے، میری بات کا برا نہ مانے، ہمارے گھر کے اندر 10 افراد ہے تو کیا 2 نمازی ہے پابندی سے 5 وقت کے؟ مشکل ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا حالات بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، غیر قوم ہمارے سروں پر سوار ہے، اسلام پر اٹیک ہوتے جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگیاں مشکل ہوتے جا رہی ہے، تنگی اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اولاد بہراروی کی شکار ہے، والدین اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے صرف 1.5 گھنٹہ 5 نمازیں، صرف 1.5 گھنٹہ، 22.5 گھنٹے آپ کے، 1.5 گھنٹہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، دل کا، دماغ کا، روح کا، زندگی کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں وہ سکون حاصل کریں۔ برا نہ مانے، ہندوستان اور پاکستان میں کسی درگاہ کا عرس ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس کے نبی نے فرمایا جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا، نام عبداللہ رہے گا لیکن موت آئے گی رمیش اور گنیش کی طرح، نام عبداللہ عبد الرحمن رہے گا، مرے گا تو ڈیوڈ اور ستپال سنگھ کی موت پر مرے گا۔ کیوں؟ نماز چھوڑ دیا، بے نمازی ہو گیا، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنا۔ عرس میں جاتا ہے، لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، کس کو؟ اللہ کے ایک بندے کو جو اس دنیا سے چلے گئے، حاجت روا سمجھتا ہے ان کو، قربانیاں کرتا ہے، تاگے تعویذہ وہاں کے لے کر آتا ہے، مٹی لے کر آ کر بچوں کو کھلاتا ہے تبرک بول کر، اور وہاں کے مجاور کے پیر کو چومتا ہے اور چاٹتا ہے، لیکن کائنات کا اکیلا رب، خالق، مالک، پالنہار، رب العالمین، خیر الراحمین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، قادر، جو دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، آرزوؤں خواہشات کو پوری کرنے والا، مصیبتوں کو ختم کرنے والا، بیماریوں کو ختم کرنے والا، ہر نعمت دنیا آخرت کی عطا کرنے والا، جہنم سے بچانے والا، جنت دینے والا، غیروں پر غلبہ عطا کرنے والا، زمین کا بادشاہ بنانے والا، آخرت کے اندر اپنی مغفرت عطا کر کے اپنا دیدار کرانے والا، ایسے رب کو بھول گئے، مخلوق کے آگے جھک گئے۔ اللہ نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا، اللہ نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا۔ آج دیکھ لیجئے کیا حال ہے، ہر قوم سے جوتے کھا رہے ہیں۔ برا نہ مانے میری بات کا، تھوڑا کڑوی بات ہے، آپ بولیں گے صبح سے کام کر کے تھک کر آئے، اب ان کے بھی کڑوے کڑوے باتیں سننا پڑ رہا، لیکن بھائیوں میں آئینہ دکھانے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والا ایک دوسرے کا آئینہ ہے، میں آئینہ دکھانے کے لیے اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے
میری فیملی اہل ویال کو آپ کی فیملی کو صراط المستقیم پر جما دے رب العالمین، صحابہ کی طرح توحید والا مسلمان بنا دے، سنتوں پر چلنے والا اللہ کے دین کا دائی بنا دے رب العالمین، ایمان والی زندگی اور موت صحابہ کی طرح دے دے پروردگار۔ حالات اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود 11ویں سورہ کی آیت نمبر 101، اللہ کو کیا پڑی کسی کو عذاب دے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر لیتے ہو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو دعوت دیے، اپنی بربادی کو دعوت دیے۔ یہودی جوتے مار رہے کہ نہیں مار رہے؟ ہاں یا نا؟ اسرائیل میں عیسائی، کمیونسٹ، بدھسٹ میانمار اور چائنا میں، سنگھی اٹلی ڈوسا کھانے والے دھوتیوں سے جوتے کھا رہے، اٹھے تو لات پڑ رہی، بیٹھے تو لات پڑ رہی۔ کیوں؟ اللہ کے دین کی ذمہ داری یہ تھی، مسلمان اٹھتا فجر کے لیے، مسلمان وقت نکالتا ظہر کے لیے، مسلمان بازار سے مسجد میں آ جاتا عصر کے لیے، مسلمان گڑ گڑاتا اللہ کے آگے مغرب اور عشاء میں، وہ کیفیت ختم ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم لوگ اللہ کے دین کی ذمہ داری کو چھوڑ کر بیلوں کی دم پکڑ لو گے، نوکری میں، بزنس میں، ریال، درہم، ڈالر، روپیس، یہ چکر میں پڑ جاؤ گے، اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کی عزت کریں گے نہ بچوں پہ رحم کریں گے۔ ہمارے پاس بوڑھا آدمی تھا پہلو خان، مار ڈالا گیا، جوان بچہ تھا جنید، کاٹ ڈالا گیا۔ آپ کے ملک پاکستان میں روزانہ گولیاں، بم دھماکے سننے میں آتے ہیں، نوجوان اسکول کے بچے مر رہے ہیں، کالج کے بچے مر رہے ہیں، حالات دن بدن خراب اور بربادی کی طرف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس پر شیطان مسلط کر دے گا۔ ہفتے میں کئی کیسز آتے میرے پاس، لڑائی جھگڑے کے، فلانے فتنے فساد کے، تسویے کے، 50 کیسز۔ میں اتنا ہی پوچھتا ہوں کیا مسئلہ؟ ایسا دکھ رہا الیاس بھائی کہ ان کی کرا دیے جیسا دکھ رہا، انہوں کرا دیے، انہوں کرا دیے، انہوں پڑھا دیے، انہوں پڑھا دیے، انہوں گاڑ دیے، انہوں کھود دیے۔ میں اتنا ہی پوچھتا ہوں پچھلے 8 دن میں کتنی نمازیں جماعت سے پڑھے آپ کے بیوی اور آپ کے بچے؟ 95% کیسز میں، 95% کیسز میں نمازیں نہیں ہوئی ٹائم پہ۔ میں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی نہیں کرائے، آپ خود شیطان کو انوائٹ کرے میرے پہ حاوی ہو جاؤ، اور وہ شیطان کو حاوی کرنے والا اللہ تھا، کیونکہ آپ نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ نے شیطان کو حاوی کر دیا۔ آپ خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں پڑھوں گا، میری فیملی نہیں پڑھیں گی، میں ذمہ دار ہوں۔ نہیں الیاس بھائی پڑھنا بہت دل بولتا اولاد کو لے کے، لیکن یہودیاں پلاننگ کر کے موبائلوں اور ٹی ویاں گھروں میں ایسا پہنچا دیے، اولاد، بیوی، ہم کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ایسا ہاں، ٹی وی آپ خریدے، موبائل آپ خریدے، یہودی خرید کے دیا؟ نہیں، میں خریدا۔ سیٹ اپ باکس آپ لگائے، موبائل کا سم آپ ڈالے، یہودی ڈال کے دیا؟ نہیں، میں ڈالا۔ ریچارج آپ کرا رہے ہیں، یہودی کرا رہا؟ میں کرا رہا ہوں۔ ہر بچے کو الگ موبائل آپ دلائے، یہودی دلایا؟ میں دلایا۔ راتوں میں اولاد 2 بجے رات تک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے موبائل لے کر، اللہ کے ذکر کو بھول کر، قرآن حدیث کو بھول کر، نمازوں کو بھول کر، آپ بٹھا رہے، یہودی بٹھا رہا؟ نہیں، ہمیں بٹھا رہے۔ ختم، پھر کام اپن کر رہے ہیں، یہودیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہو رہی میرے بھائی۔ سچویشن جو خراب ہو رہی ہے، حالات جو بدتر ہو رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ برا نہ مانے میں سوال کروں، کیا قرآن کی 20 آیتیں اللہ کے بارے میں ترجمے سے یاد ہے جیسا نبی نے سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا تھا؟ توحید والی 20 آیتیں ترجمے سے یاد ہے؟ 20 آیتیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی 20 آیتیں ترجمے سے مفہوم سے یاد ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کی کتابیں کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہیں معلوم؟ اللہ کے نام کتنے ہیں کسی کو یاد ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں؟ قرآن کی پہلی آیت کون سی آئی تھی؟ آخری آیت کون سی آئی؟ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا۔ یہ توحید کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ احد کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ یا الہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ لفظ آیا ہے؟ ہم کو کوئی اس بات کا پتہ نہیں۔ توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ، سنت میں سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے، اطلاع۔ لیکن اپنی اپنی نوکری میں پوچھئے میرے بھائی، ریال مل رہی، جو محنت کرتا ہے میرا بھائی 10 گھنٹے 12 گھنٹے جان لگا دیتا ماشاءاللہ۔ اگر میں بولوں 1 لاکھ ریال تنخواہ ہے، 2 سال کا کورس کرنا ہے، کتنے لوگ راضی ہو جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ میں اٹھائیے بھائی، میں راضی ہوں۔ آپ نہ راضی ہے؟ انشاءاللہ 2 سال جان لگا ڈالیں گے، کئی کو پیسہ پیسہ پیسہ۔ قرآن کی اہمیت نہیں، حدیث کی اہمیت نہیں، توحید کی اہمیت نہیں، سنت کی اہمیت نہیں، اللہ کی اہمیت نہیں، رسول اللہ کی اہمیت نہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ نے بھی اپنی رحمت کا ہاتھ ہم پر سے ہٹا لیا۔ اپنی اولاد کو میتھس، فزکس، کیمسٹری پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے ہم خرچہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ٹیچر کو اپوائنٹ کرتے ہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے 5,000 روپے، 7,000 روپے، 10,000 روپے۔ کسی عالم دین کو 2,000 دے کے بچوں کو دین سکھائے؟ نہیں شیخ میں سکھا دیا کیا؟ قرآن۔ اچھا پھر بچہ پڑھ لیا، پھر ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، پھر ختم ہو گیا قرآن، ہم بھی ختم کر دیے۔ پھر انگلش میں سائنس میں لگ گئے، اسی رستے سے بچے کو آگے بڑھا دیے۔ بچہ آگے چل کے ماڈرن ایجوکیشن میں انجینئر بن گیا، انجینئر بن کے دین نہیں معلوم تھا، حرام کی رشوت لیتے ہوئے اسی راستے پہ چل پڑا، اللہ کو نہیں پہچانا، رسول اللہ کو نہیں پہچانا، ماں باپ کو بھی نہیں پہچانا۔ بعد میں پھر رو لیتے ہوئے آئے، شیخ کیا بچہ نافرمان ہو گیا؟ بھائی اللہ کے حقوق سمجھائے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سمجھائے نہیں، دین کے حقوق سمجھائے نہیں، ماں باپ کے حقوق کیا مٹھی معلوم ہوتے ہیں اس کو؟ اس کے بعد بھائیو بزرگوں دوستو، بتانا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، اب ذرا زندگی کا ڈھنگ بدلنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن حدیث کو ترجمے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کرنا ہے انشاءاللہ، روزانہ آئیموں پہ واٹس ایپ پہ جب گھر بات کرتے ہیں تو پوچھنا ہے کیا بچوں کی نماز ہوئی، کیا بچوں کی قرآن ہوئی، کیا اہلیہ کی نماز ہوئی، کیا اہلیہ قرآن حدیث ترجمے سے پڑھے، کیا گھر میں ریاض الصالحین ہے، کیا شیخ کا بیان سنا، کیا توحید و سنت کی چند باتیں یاد کی، کیا یہ گناہ سے بچے یا نہیں؟ نہیں اگر بولے تو بول دینا اب کے پیسے آنے والے نہیں ہیں یہ مہینے میں انشاءاللہ۔ سیدھے رہو نوٹ آئیں گی، ٹیڑے رہو نوٹ اپنا اپنا دیکھ لو، دیکھیے کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدھے رہو انشاءاللہ، تھوڑی زیادہ محنت اوور ٹائم کر کے سونا بھی بھیجتا ہوں 1-2 تولے 3 تولے۔ ٹیڑے رہو، ہے سو بھی سونا بیچ دینا پڑتا گھر چلانے کے واسطے، یاد رکھو۔ یہ ذمہ داری اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گا، اے اللہ میں محنت کر کے کھانا دیا الحمدللہ، اللہ بولیں گے اچھا، کپڑا دیا اچھا، دین دیا، دین پر عمل کروایا، توحید و سنت پر رکھا، شرک و بدعت حرام سے بچایا نہیں، تو پھر وہ بھی گئے سمجھیے گڑے میں، اللہ نہ کرے ہم بھی گئے گڑے میں۔ اللہ حفاظت فرما دے۔ ہماری ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی، چھوٹے بھائی بہنوں کی، ہماری ذمہ داری ہے دین کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی، وہاں تک ان سے عمل کروانے کی۔ 7 سال میں بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال میں نہیں پڑھے تو اس کو مارو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم بدقسمتی دیکھیے، KG سے لے کے PG تک، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، صبح اٹھا کے جوتے مار کے اولاد کو 6 بجے بھیجتے ہیں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں،
5:30 बजे फजर को नहीं उठाते। कितनी वाहियात बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फजर की नमाज जिसकी हुई उन्हें अल्लाह की पनाह में है, प्रोटेक्शन में है। फजर नहीं हुई अल्लाह की पनाह के बाहर है। अक्सर लोग बोलते इलियास भाई फलाने बच्चे को लिंचिंग में मार दिए। मैं पूछता हूं भाई फजर पढ़ा था क्या? पूछो घर में। नमाजों का एहतिमाम नहीं, फजर का एहतिमाम नहीं। आधी जंग हार गए आप इतनी मेहनत करके भी, अगर औलाद फजर नहीं पड़ी तो सीधा जहन्नुम में लग जाएंगी। वो औलाद खुद भी जाएंगी, आपको भी लग जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हर बच्चा बच्ची इस्लाम पर पैदा होते उसके मां बाप उसको यहूदी या ईसाई बना डालते, उसके मां बाप उसको यहूदी या ईसाई बना देते। तो जिम्मेदारी किसकी मेरे भाई? मां बाप की। किसकी? इंशाअल्लाह। तो अब जिंदगी का ढंग थोड़ा बदलना है। तैयार है इंशाअल्लाह बदलने के लिए? बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा अब, क्योंकि मैं देख रहा हूं आंखों में नींद है चंद भाइयों के माशाअल्लाह से। वैसे भी अब कोई पिक्चर तो है नहीं 3 घंटे बैठने अपन इंशाअल्लाह। बयान है 15 मिनट के बाद ही जमाया शुरू हो जाते हैं इंशाअल्लाह। राइट। दूसरा मसला क्या है भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो आपके सामने मैं खुल के रखना चाह रहा हूं, वो ये है कि अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी क्या थी? वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। ये आयतों में जिम्मेदारी क्या दी गई थी? गौर से सुन लीजिए। जिम्मेदारी ये थी आप अल्लाह के दीन को सीखना है, सबसे पहले समझना है, क्या करना है? अमल करना है, क्या करना है? फैलाना है, क्या करना है? इंशाअल्लाह दूसरे को दावत देना है। दीन पर अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली भी नमाज पढ़ ली, मेरे रिश्तेदार पढ़े नहीं पढ़े, मेरे पड़ोसी पढ़े नहीं पढ़े, कहीं कोई शिर्क में तो नहीं है, कोई बिदात में तो नहीं है, कोई सूद में तो नहीं है, कोई शराब में तो नहीं है, कोई झूठ और चुगली में तो नहीं है, कोई हराम कारोबार में तो नहीं है। ये जिम्मेदारी। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, शेयोख से दीन सीखना, समझना, अमल करना, फैलाना। ये एक अहम जिम्मेदारी थी मेरे भाई। और इसके बदले में क्या देते बोले अल्लाह ताला मालूम आपको? खुश हो जाएंगे आप लोग। सहाबा इकराम के पास डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी मेरे भाई, एमबीबीएस और इंजीनियर नहीं थे। सहाबा इकराम के पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पैसा नहीं था, रुआब दबदबा नहीं था। सहाबा इकराम के पास था अल्लाह की तौहीद और नबी की सुन्नत और इताअत थी, अल्लाह उसके नबी की इताअत थी। सहाबा के पास था तो अल्लाह का दीन था, सीखना, समझना, अमल करना, फैलाना और नाफिज करना। अल्लाह का वादा सूरह नजम, सूरह मोमिनून में, तुम नमाज पाबंदी से कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी की दावत दो, अल्लाह ही की इबादत और नबी की इताअत की दावत दो, बुराई से रोक दो, शिर्क से रोक दो कि लिंगम, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, तागे, तावीजा, गंडे, पलितों की पूजा नहीं होंगी, एक अल्लाह की इबादत होंगी। हर हाल में अल्लाह को पुकारेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और नबी की इताअत करेंगे। ये 4 काम कर लो, अल्लाह इस जमीन का तुम्हें बादशाह बना देगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा था। You will be the king of the land if you establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. 4 काम कर लो, जमीन के बादशाह बन जाओ। कितने साल हुकूमत करे अपन भारत पे? 800 से 1000 साल अल्हम्दुलिल्लाह। नस्लों हुकूमत करिए, नस्लें हुकूमत करिए अपनी। आज जूते खा रहे, हमारा रुआब दबदबा ऐसा, मुट्ठी भर मुसलमान खड़े हो जाते, इलाके का इलाका फतह कर लेते अल्हम्दुलिल्लाह। आज हर इलाके में जूते खा, हर इलाके में मार खा। क्यों? नमाजें कायम नहीं करे, ज़कात कायम नहीं करे, तौहीद और सुन्नत की दावत देना छोड़ दिए, शिर्क और बिदात से रोकना छोड़ दिए, जूते पड़ना शुरू हो गए, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। दावत दीन का एक अहम मरहला था मेरे भाई। आप में से कोई ड्राइवर होंगे, है ना भाई? ड्राइवर भाई है ना? किसी दूसरे को सिखाना पड़ा, सिखाएंगे इंशाअल्लाह। कोई मैकेनिक भाई है, दूसरे को सिखाना पड़ा, सिखाएंगे इंशाअल्लाह।
کوئی پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی انجینئر ہے، جو بھی پوزیشن کے ہے، سپروائزر ہے، اپنے بھائی کو سکھانا ہے، اپنی اولاد کو سکھانا ہے، اپنے دوست کو سکھانا ہے، اپنے وطن والے کو سکھانا ہے، ایک مسلمان بھائی کو سکھانا ہے۔ سکھاتے کہ نہیں سکھاتے؟ انشاءاللہ نہیں سکھاتے؟ اللہ کا دین بھی سکھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، عمل کرنا ہے، دوسرے تک پہنچانا ہے۔ اب ہمارے پاس بولتا ہے ایک جنا، کیسا پہنچانا ہے الیاس بھائی؟ حالات صحیح نہیں ہیں، غیروں میں دین کی بات کیسا کرنا، سچویشن خراب ہے، وہ بی جے پی RSS کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، کیسا دین کا کام کرنا؟ تو میں پوچھتا ہوں بھائی، غیر مسلم جو رمیش ہے ان سے کاروبار چل رہا؟ ہاں چل رہا۔ لین دین چل رہا؟ ہاں چل رہا۔ مال بیچ رہے ہیں، نوٹا لے رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ان سے خریداری کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ان کو نوکری پہ رکھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ان کرے نوکری کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ پورے کام چل رہے ہیں جب حالات خراب نہیں ہیں۔ نوٹ کا مسئلہ آتے ہی حالات ایک دم نارمل، دین کا مسئلہ آتے ہی حالات، داڑھی نکر کو حالات صحیح نہیں ہے، اچھی بات ہے، کئی کو بھائی نہیں داڑھی رکھے تو آج کل کیا تو بھی بول دے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لوگاں کیا بولتے میرے کو کیا کرنا ہے؟ مرے تو میرے ساتھ خبر میں بھی یہ سنت جانے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری لاش کے ساتھ بھی یہ سنت باقی رہیں گی انشاءاللہ۔ کہے کہ حالات بھائی، حالات بنانے والا، حالات کو سنبھالنے والا، برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دینے والا، بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دینے والا، کیا دعا ہے اس کی؟ نہیں معلوم۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ دعائیں نہیں یاد، ہم کو بھی نہیں، اولاد کو بھی نہیں۔ قرضہ ہو گیا الیاس بھائی، اچھا ہاں نماز پڑھو پابندی سے اور قرض ادا کی دعا کرو بھائی، نہیں یاد ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہاڑوں کی طرح قرض رہیں گا اللہ ادا کر دیں گا، اس سے پہلے موت اگر آ گئی قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے ادا کر دیں گا انشاءاللہ۔ غیروں کے پاس ٹینشن چل رہا ہے الیاس بھائی، انویسٹیگیشن کو بلائے، دعا معلوم جانے سے پہلے؟ نہیں معلوم۔ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ دعائیں ہیں بھائی، نمازیں ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے، زمین کے بھی بادشاہ رہیں گے، آخرت میں بھی جنت کے وارث رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کانسیپٹ چینج کرنا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدلنا ہے، اپنی اپنی فیملی کو دین کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اتنی کوشش کر لیجئے، اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا، اتنی کوشش کر لیجئے۔ اور ایک اہم بات، آخری دو باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کتنے گھروں میں قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے بھائی؟ ایک صاحب بول رہے تھے الیاس بھائی ماشاءاللہ کافی خرچ آیا، 4 سال لگے، بیٹے کو حافظ بنا دیا۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے۔ اب بچے کے سینے میں قرآن آ گیا الحمدللہ، اب خوشی کی بات، بہت خوشی کی بات۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے الیاس؟ قرآن کا حفظ کرنا پہلا سٹیپ ہے۔ کیا ہے؟ پاسپورٹ بنانا اپنے ملک میں پہلا سٹیپ، ویزے کے واسطے انٹرویو کو جانا دوسرا سٹیپ، یہاں پر آنا تیسرا سٹیپ، کام کرنا، ریالہ چھاپنا پانچواں سٹیپ، پھر ریالوں کو گھر کو بھیجنا چھٹا سٹیپ، ریالوں کو رشتہ داروں سے بچا کے رکھنا، نہیں تو انہوں فلم چل دیتے آپ کی۔ خرچہ اللہ کی راہ میں جتنا دینا ہے دے کے پھر بچانا ہے۔ 7واں سٹیپ، پھر وہ ریالوں سے زمین لے کے گھر بنانا، اولا ایسے لمبے سٹیپاں ہیں پورے۔ تو حفظ کرنا پہلا سٹیپ ہے، پھر آگے کیا ہے؟ اس کو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر سمجھنا، صحیح حدیث کے ذریعے،
बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, बहकी, मुस्नद इब्न अहमद, मुअत्ता इमाम मालिक, रियाजुस सालिहीन और बलूगुल मराम के अंदर जो हदीस कंपाइल है, उनको हदीस के जरिए कुरान को समझना, फिर उस पर अमल करना, फिर उसको फैलाना, फिर उसको नाफिज करना, फिर दूसरों को सिखाना और उस पर जीना और मर जाना, ये टारगेट था। खाली हिफ्स कर लेके मैं हाफिज का टाइटल लेना ना टारगेट। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज कि कुरान को घर में और हदीस को घर में तर्जुमे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रियाजुस सालिहीन शेख से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल किसके पास है? हाथ उठाइए, कितनों ने मोबाइल है? अब ये पूछने की बात है, हंसी आ रही। देखो आप लोग, मोबाइल पे गूगल है सबका ने? गूगल पे पीडीएफ में कुरान से या हदीस के तर्जुमे शेख के दुरूस के साथ, पूरी पीडीएफ के साथ अवेलेबल है। बताए शेख आज मेरे को, माशाल्लाह, शेख नफीर हाफिज़हुल्लाह। ले लीजिए वेबसाइट, आसान तरीके से, हर जुबान में, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु वगैरह वगैरह वगैरह। किताबें भी है, लेक्चर्स भी है। डेली फैमिली को बोल दीजिए फजर के बाद 15 मिनट शेख का दर्स सुनेंगे इंशाल्लाह। अकीदे पे, कुरान पे, नमाज पे, फजाइल मसाइल पे 15 मिनट कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह डेली। वादा क्या है अल्लाह का? फज़कुरूनी यज़कुरुकुम, तू मुझे याद रख, मैं तुझे याद रखूंगा। आप नमाजें अदा करके कुरान हदीस खोल लीजिए, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। बरकतों और रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह का कलाम घर में आया, अल्लाह के नबी फरमाते जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाएगा वहां शयातीन और जिन्नात नहीं रह सकते। एक जना बोला मेरे को, इलियास भाई फलाने घर में जिन्नात शयातीन है। मैं बोला फिर? उन्हें कम कीमत पे बेच देना चाह रहे हैं। मैं बोला या अल्लाह, मेरे हाथ में 50 लाख का मकान था, 15 लाख में देने राजी थे। अब इत्तेफाक से मेरे खर्चे चल रहे हैं, नोटा कमाना तो दूर की बात है, वरना मैं खरीद लेता। मैं बोला अच्छा किराए से देते क्या? पूछो, 3 किराएदार भाग गए लिहाज में। मैं बोला इंशाल्लाह मैं रह लेता हूं, बोलिए फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जाके घर में उतर गया मैं। पहले दिन से सूरह बकरा अल्हम्दुलिल्लाह घर में। दूसरा, अल्लाह के नबी फरमाते सीधा पैर डालकर घर में तो ये पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि दक़लना व बिस्मिल्लाहि ख़रजना अलल्लाहि तवक्कलना रब्बिना। शयातीन और जिन्नात वहां से ये कहते हुए भाग जाते हैं, इस घर में हमारा खाना भी नहीं है, सोना भी नहीं है। मैं उतरा, दूसरे दिन पड़ोसी आ गया, इलियास भाई यहां जिन्नात है बोल के मशहूर है। मैं बोला किराया हम दे रहे तो हम रहेंगे भाई, जिसका किराया उन्हें रहना, जिन्नात जिस दिन किराया दिया उनको रह लो। बोलिए 3 साल रह के निकला माशाल्लाह, वही मकान 50 लाख में बेचे बाद में माशाल्लाह। क्या बोल के? ब्रदर इलियास यहाँ थे बोल के, बच्चों के साथ थे बोल। ये है मेरे भाई जिन्नात शयातीन को भगाने का तरीका। अल्लाह के नबी फरमाते सुबह और शाम 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। तू जमीन आसमान की हर बला से तू, तेरे घर वाले, तेरे माल और जायदाद अल्लाह की पनाह में रहेंगे इंशाअल्लाह। हम कुरान नहीं पढ़े तर्जुमे से, हदीस नहीं पढ़े तर्जुमे से, जाहिल लोगों के बहकावे में आ गए, नमाजों से दूर हो गए, मस्जिदें वीरान कर दिए, आस्तानों को बसा दिए। अल्लाह ताला जिल्लत 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 मुकद्दर कर दिया हमारे। एक जने मेरे को चिल्ला रहे थे, इंजीनियर है हैदराबाद के, क्या बोलकर? हमारे कफील 10th पढ़े हुआ है, वो नया लैपटॉप आया था, जब लैपटॉप पे पासवर्ड मारना भी नहीं आता उसको। हमारे जैसे 25 इंजीनियर उसके हाथ के नीचे है, कंपनी का मालिक उसको बना दिया अल्लाह ताला। अच्छा, मैं बोला फिर क्या करता उन्हें डेली? क्या करता है इलियास भाई? 10 बजे के करीब आते, अच्छा जमा लेते बैठता, और 10:30 पौने 11 होते ही, जोहर की अज़ान होते ही सल्ली बोल के लेके चले जाता सबको, फिर नमाज पढ़ के उन्हें चले जाते लंच को। मैं बोला अच्छा फिर क्या? वो शाम में चक्कर लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो नहीं लगाए, आते ही चलो ईशा की सब नमाज हो गई, वक्त मगरिब का हो गया, उठा देता नमाज को। अच्छा नमाजों को उठाता। हाँ, तो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, अल्लाह ताला उसके पैर के नीचे से दौलत निकाल दी है। तुम नमाजें छोड़ दी है, अल्लाह उसके नीचे लग जाके तुम्हारे को पटक डाल।
یہ مسئلہ ہے میرے بھائی. ہم انجینئرنگ کی چکر میں رہے, انہیں نمازوں کی چکر میں رہا. ہم میتھ فزکس کیمسٹری کی چکر میں رہے, انہیں قرآن حدیث کی چکر میں رہا. ہم باباؤں کی چکر میں رہے, انہیں اللہ کی عبادت اور نبی کی سنت کی چکر میں رہا. ہم اپنے آپ کے اوپر بھی خرچ کرنے کو مفلسی سے ڈر سے نہیں کرتے, انہیں اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرا, اللہ اس کو نواز دیا رب اللہ. یہ فرق ہے ہمارے میں اور ابوؤں میں, جن کے ایسے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوا ہوں میں آپ کے سامنے. بھائیو بزرگوں دوستو, زندگی کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ موت کبھی بھی آ سکتی. کورونا آئے جب سے سب کے ویزے لگتے جا رہے, صبح تھے دوپہر میں غائب ہو گئے. ارے کیا ہوا؟ نہیں بھائی چلے گئے. دوپہر میں تھے دوسرے دن غائب ہو گئے. کیا ہوا بھائی؟ نہیں اللہ بلا لیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. کورونا آنے جب سے حالات اور تباہی کی طرف ہے, اس سے پہلے کہ بلاوا آئے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے سدھر جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے قرآن حدیث کھول لیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے بیوی بچوں کو سدھار لیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے اللہ کے دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ایک آخری بات, دو باتیں بولا تھا, ایک ختم ہو گئی, اور ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ ہے, یہ جو جعلیات کا نظام یہاں پر ہے, یہ جو شیوخ یہاں پر پڑھ رہے ہیں, جو شیوخ اس جعلیات کے نظام کو چلا رہے ہیں, یہ اللہ کی بڑی رحمت اور برکت ہے ہمارے لیے. اس کی اہمیت کو سمجھیے, اس کی اہمیت کو سمجھیے. اس نظام سے جڑ کر ایک ایک چیز دین کی سیکھ کر پورے خاندان کے خاندان کو انشاءاللہ سدھار سکتے. اللہ چاہے جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ لا سکتے. اللہ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را, ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کو آپ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے, شرک بدعت اور حرام کا اندھیرا وہاں سے نکال کر توحید و سنت اور شریعت کی روشنی میں لائے, اور اپنے رب کے حکم سے سیدھے راستے کی طرف. یہ والا اندھیرے کو دور زندگی کے کرنا ہے, اللہ کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو منور کرنا ہے, زندگیوں کا ٹریک چینج کرنا ہے, نحوست اور بربادی کو دور کرنا ہے. یہ جعلیات کا نظام اللہ کی بڑی رحمت ہے, یہ علماء اللہ کی بڑی رحمت ہے, یہ دعات اللہ کی بڑی رحمت ہے. ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. اور ایک بات اچھے سے سمجھ جائیے, قرآن کی آیت ہے, حق آ گیا باطل تباہ ہو گیا. باطل تھا ہی تباہ ہونے کے لیے. آپ اسلام کا حق لے کر اٹھیں گے, اللہ کے دین کا حق لے کر اٹھیں گے, توحید و سنت کا حق لے کر اٹھیں گے, اللہ کے قوانین کا حق لے کر اٹھیں گے, اللہ کا ڈر لے کر اٹھیں گے, اللہ پر توکل لے کر اٹھیں گے, اللہ کے لیے صبر اور شکر کر کر اٹھیں گے, اللہ تمام مشرکین کافرین ملحدین پر اللہ غلبہ عطا کریں گے انشاءاللہ. کامیابی آپ کی رہیں گی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے شرط ہے میرے بھائی, اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی. کامیابی اسی میں ہے انشاءاللہ. کامیابی چاہتے ہیں مسلمانوں اللہ کے دین کے ذریعے ہے. کامیابی چاہتے ہیں اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت کے ذریعے ہے. کامیابی چاہتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے اور نافذ کرنے کے ذریعے ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب اپن گھر والے نمازی انشاءاللہ, قرآن حدیث ترجمے سے انشاءاللہ, دین کو سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا انشاءاللہ, دوسرے تک دعوت دینا انشاءاللہ, شرک و بدعت حرام کو ختم کرنا انشاءاللہ. میرے کو یہ سننے میں آنا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور دنیا سے شرک کے اڈے ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ایک صاحب بولے, نہیں بولنا الیاس بھائی صاحب, فلانے بابا بہت جلالی تھے. میں بولا اچھا کہاں پر ہے؟ پاکستان کے فلانے علاقے میں ہے, بغیر ان کے حکم کے نعوذ باللہ پتہ نہیں ہلتا وہاں کا. عمران خان کو انہیں وزیر اعظم بنائے تھے. میں بولا اچھا, پرسوں سیلاب آیا تو کہاں تھے؟ انہوں پوچھا. سیلاب آیا نا, کئی باباؤں کی باری آ گئی, پورے انڈر واٹر تھے نہیں تھے؟ ارے اللہ نے پانی بھیجا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, کائنات کا نظام چلاتے انہوں. جن کو غسل دے کے, کفن دے کے, زمین میں اتار کے, مٹی ڈال دیے, ان کی نماز جنازہ پڑھ لیے, انہوں بچاتے جی, انہوں مدد کرتے. مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگ رہے وہ بھی کمزور. مورتی, جنور, پتھر, لنگم, مردوں سے مانگتے.
ذی القوت المتین رب ہے، قادر اور مالک، اس کو چھوڑ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر، مکمل قدرت والا رب ہے، اس کو چھوڑ کے مانگتے جی؟ نہیں الیاس بھائی، وہ سیلاب جو سو پانی ٹھنڈا رہتا، پرابلم نہیں، تو مطلب اللہ تعالیٰ آگ کی بارش کرے تو سمجھ میں آتا کہ کیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، سنبھلنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، سدھرنے کا وقت ہے، دل کو نرم کرنے کا وقت ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رونے کا وقت ہے، راتوں میں اٹھ کے مانگنے کا وقت ہے، نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کا وقت ہے، اللہ کے کلام نبی کے حدیث کو کھولنے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے ضرور، دن بدلیں گے، اچھے دن آپ لوگوں کے صحیح کے اچھے دن اور ان کے سو کال اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ حال ہی میں ایک بڑے دائی مجھ سے پوچھ رہے تھے ہندوستان کے حالات سدھریں گے کیا؟ ملا انشاءاللہ ضرور سدھریں گے۔ پھر جو ظالم ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بھی اچھے دن آئیں گے ہمارے ہاتھوں والا میں انشاءاللہ، رائٹ؟ تو آپ نے صحیح کے اچھے دن آئیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو صحابہ کی طرح مسلمان بنا دے، اللہ ہمارے قرضوں، بیماریوں، پریشانیوں، تکالیف، فکروں کو ختم فرما دے، اللہ ہمارے بیوی بچوں اور ماں باپ اور بھائی بہنوں کو اچھا رکھے، سلامتی عافیت سے رکھے، صحت حیات دے کے رکھے، اللہ ہمارے ریالوں میں برکت نصیب فرمائے، تنخواہیں ڈبل ٹبل کر دے رب العالمین، ترقی نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہوئے نیک سالے بیویاں نصیب فرمائے، جو بچیاں بیٹھی ہیں نیک سالے شوہر نصیب فرمائے، جن کو اولاد ہونا ہے اللہ نیک سالے اولاد نصیب فرمائے، اولاد کے مقدر سے اور بیویوں کے مقدر سے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ رزق میں اضافہ کرے، اللہ ماں باپ پر خرچ کرنے والا بنائے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے والا بنائے، اس کے دین کے لیے خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جن کے کار گاڑی نہیں ہے گاڑیاں دلا دے رب العالمین، بڑی گاڑیاں دلا دے پروردگار، 4 ویلر 6 ویلر نکو، 6 ویلر ٹرک ورک بولے تو کہاں لگا لے کے بیٹھیں گے، 4 ویلر اچھے بڑے گاڑیاں دلا دے پروردگار، اور رب العالمین بہترین رزق نصیب فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ نکال دے، جو سود میں ہے اللہ سود سے نکال دے، جو شراب تمباکو میں ہے اللہ اس سے نکال دے، جو جھوٹ چغلی غیبت میں ہے یا زنا وغیرہ بے حیائی اور فحش چیزوں میں ہے اللہ وہ برائیوں کو ختم فرما دے۔ سود کے بارے میں بتا دو بھائیو، اللہ اس کے نبی سے جنگ کے برابر کا گناہ، سگی اماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر، سود سے بچنا بھائیو۔ تمباکو سے 11 قسم کا کینسر، 100 کروڑ لوگ مرنے والے ہیں اس صدی میں صرف تمباکو سے، بچوں کو بھی چلے جا رہا، وہ قریب بچے آ رہے ہیں نکوٹین اپنے منہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے نکال دے، خیر عطا کرے، سلامتی عطا کرے، ایسے بے شمار دینی محفلوں میں آنے والا بنائے، اور اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔